انبیاء و مرسلین آپ کا اونچا مقام، آپ محبوب خدا ہے، آپ ہیں خیر الانام۔ صلی علی رسول کریم۔ میرے محترم دوستوں، بھائیو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اس پاک گھر میں یعنی مسجد میں جمع کیا۔ وقت تو کہیں نہ کہیں کٹ جائے گا ہم لوگوں کا، یا تو اچھے کام میں کٹے یا تو برے کام میں کٹے گا۔ سب سے اچھی جگہ جو بتائی گئی ہے حدیث پاک کے اندر وہ مسجد بتائی گئی ہے، اور سب سے بدترین جگہ جو بتائی گئی ہے وہ بازار بتائی گئی ہے۔ تو ہم لوگوں جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی یہاں بیٹھایا، اور سب سے اچھی مجلس کہ ایسی مجلس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ جتنا بڑا گنہگار ہوگا اس کے سارے گناہ کو جو ہے نیکیوں میں بدل دیا جائے گا، سارے گناہ کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا۔ تو یہ ایسی بابرکت مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مجلسوں میں بار بار ہم لوگوں کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہاں ہمارا بیٹھنا اور ہماری نمازوں کو اللہ تعالیٰ بےحد قبول فرمائے۔ دوستوں، بھائیو، بزرگوں، پچھلے ہفتے ہم نے بہت سی باتیں بتائی تھی، شیطان کس طریقے سے اولیاء کرام، انبیاء علیہ السلام ہر کسی کے پاس آتا تھا بہکانے کے لیے۔ تو ہم لوگ تو ایک دم کمتر ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو بہکانا ہو تو کوئی اس کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں، وہ تو جب چاہے تب بہکا سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ایک کتاب ہے جامع بیان العلم، اس میں ایک واقعہ لکھے ہیں کہ شیطان کے چیلے نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے سردار، آپ جب جو ہے کوئی عابد مر جاتا ہے، کوئی متقی پرہیزگار مر گیا، عابد مر گیا، تو آپ خوش نہیں ہوتے، لیکن جب کوئی عالم کا انتقال ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آپ جشن مناتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ وہ بھی عبادت گار ہے، وہ بھی عبادت گار ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ چلو ہم آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کیوں میں ایک عالم کے مرنے پہ خوشی مناتا ہوں، کیوں ایک عالم کے مرنے کے بعد میں جشن مناتا ہوں، ایسا کیوں ہے؟ تو شیطان نے اپنے سارے چیلوں کو لے کر کے، ایک بہت بڑے عابد تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، عبادت کر رہے تھے لیکن عالم نہیں تھے، عابد تھے۔ ان کے پاس گئے اور کہا کہ دستک دیا، سلام کیا، اور اس نے بتایا کہ آپ تو بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں، بہت اچھے انسان لگ رہے ہیں، تو اگر اجازت ہو تو میں ایک سوال آپ سے کروں، آپ جواب مرحمت فرما دیں، کیونکہ ہمارے دل کے اندر ایک وسوسہ آ رہا ہے، ایک سوال آ رہا ہے، دل کے اندر ایک کھٹک رہا ہے۔ کہیں ٹھیک ہے، پوچھیے، اگر ہمارے پاس جواب ہوگا تو میں دے دوں گا، اگر نہیں ہوگا تو نہیں، اگر جواب دے پاؤں گا تو کسی اور سے پوچھ لیجیے گا۔ تو کہا وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انڈے کے اندر چاند، سورج، زمین، آسمان، ساری کائنات کو داخل کر دے، اور انڈا بھی نہ بڑا ہو اور یہ زمین آسمان بھی چھوٹا نہ ہو، کیا اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے؟ اب سوچئے، ایسا خطرناک سوال کوئی دے سکتا ہے؟ آدمی سوچ پڑ جائے۔ تو عابد نے کہا کہ ساری کائنات ایک انڈے میں چلی جائے، وہ چھوٹی بھی نہ ہو اور انڈا بھی بڑا نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو یہ تو بڑا مشکل ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ داخل کر سکتا ہے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی شک شبہ میں اس کو ڈال دیا۔ شیطان نے کہا چلو، شیطان نے کہا دیکھ لیا، اس کو میں نے کفر تک پہنچا دیا، ذرا سی دیر میں اس کو میں نے کفر تک پہنچا دیا، اگر کفر تک نہیں پہنچایا تو کفر کی دہلیز پر میں نے اس کو پہنچا دیا۔ اب کہا کہ اب چلو کسی دوسرے عالم کے پاس چلتے ہیں۔ جب ایک عالم کے پاس پہنچے تو کہا السلام علیکم، جواب دیا اور کہا کہ حضرت آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں، اگر اجازت ہو ایک سوال ہمارے دل میں ایک وسوسہ آ رہا ہے، ایک سوال آ رہا ہے، اگر آپ کہیں تو ہم سوال پوچھ لیں۔ کہا پوچھیے۔ انہوں نے وہی جواب سوال کیا
کہ ایک انڈے کے اندر اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو داخل کر دے اور پوری دنیا کو داخل کر دے، چاند سورج بھی داخل کر دے، اور وہ اپنے آکار میں بھی چھوٹا نہ ہو، جس طریقے سے ہے وہ ویسے ہی رہے، اور انڈا بھی بڑا نہ ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو داخل کر سکتے ہیں؟ تو عالم تھے، پڑھے لکھے تھے، تو کہا اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہ کوئی تعجب کی بات ہے۔ اس نے تو تعجب کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن یہ عالم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی کام کرنا رہتا ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو خالی کن کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اب سوچئے، ایک جو برسوں سے عبادت کر رہا ہے، ایک بہت بڑے عابد ہیں، لیکن وہ شک و شبہ میں اپنا ایمان بھی خراب کر لیا، لیکن ایک عالم کے پاس آیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ایسا تو اللہ تعالیٰ کے لیے بس کن کہہ دینا ہی کافی ہے۔ تو شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا، دیکھ لیا، اسی وجہ سے میں جب کوئی عالم مرتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں، اور یہ دیکھو جو جاہل تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن عابد تھا، اللہ کی یاد کرتے تھے، لیکن علم نہیں تھا، تو اس لیے کہا اسی وجہ سے ہم جو ہے، کہیں لکھا ہے کہ عالم کا سونا اور عابد کا رات بھر جاگنا برابر ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک گاؤں کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑے عابد تھے، بہت عبادت کرتے تھے، لیکن پڑھے لکھے نہیں تھے۔ لڑکوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے سوچا کہ جو ہے آج ان کا ہم لوگ مذاق اڑایا جائے، آج ان کا ہم لوگ مذاق اڑایا جائے، آج ان کے جو ہے ان کو مزہ چکھایا جائے، مطلب ان کو بیوقوف بنایا جائے۔ تو اب جو ہے وہ بچے جو ہے رات کے وقت چھت پر چڑھ گئے، چڑھنے کے بعد میں ایک آواز لگائی، بدل کر کے آواز، اٹھ جاؤ، میں تمہارا خدا بول رہا ہوں، اور تھوڑا آواز بھی چینجنگ کر کے بولا، تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہا کون کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ ایک بچے نے کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہاری عبادت سے بہت خوش ہوا ہوں، اب آپ عبادت مت کرا کریے، اب آپ کے لیے نماز روزہ سب معاف ہو گیا، آپ اتنا زیادہ عبادت کرتے ہیں، آپ تہجد پڑھتے ہیں، اب آپ آرام کریے، اب آپ آرام کریے، اب آپ کے لیے عبادت معاف ہو گئی۔ اب یہ صاحب جو تھے، جو تہجد بھی ختم کر دیے اور فرض نماز بھی چھوڑ دیے، سب کچھ ختم کر کے گھر پہ آرام سے سو رہے۔ اب مقتدی ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، 4 دن دیکھا، کہا کہ فلاں صاحب جو نماز کے لیے آتے تھے، کیا بات ہو گئی؟ کوئی طبیعت خراب ہو گئی؟ اگر طبیعت خراب ہو چل کے عیادت کر لے بھائی، کیوں آج کل مسجد میں آپ دکھائی نہیں دے رہے؟ کہ وہ مسجد میں نماز پابندی سے پڑھتے تھے۔ جب لوگ وہاں گئے تو پتہ یہ چلی کہ ارے آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری سب نماز معاف کر دیا۔ ایسے ہوا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ نماز معاف ہو سکتی ہے؟ نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ عبادت، بڑے سے بڑا جو ہے، بڑے سے بڑا ولی آ جائے، بڑے سے بڑا کتب آ جائے، بڑے سے بڑا کوئی کتنا بھی عبادت گار ہو جائے، لیکن عبادت معاف نہیں ہوتی۔ نہ تو کوئی گناہ اس کے لیے جائز ہوگا، نہ تو کوئی عبادت معاف ہوگی۔ تو اب وہ پڑھے لکھے نہیں تو ان کو کیا معلوم؟ تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ واقعی لگتا ہے کہ جو ہے یہ شیطان کے چڈھے میں، شیطان نے ان کو بہکا دیا۔ آپ جانتے ہوں گے آپ لوگ، یہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ غوث پیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غوث پیر۔ ان کا نام کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، ان کا واقعہ بھی جو بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ان کے سامنے آیا شیطان، اور نیچے سے لے کے اوپر تک ایک بڑا سا جو ہے چمکدار روشنی میں جو بن گیا پورا، نیچے سے لے کے وہاں اوپر تک جو ہے دیکھیں روشنی ہے، اور ان کے سامنے کیا رکھی، اس میں سے آواز آ رہی ہے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، آپ کی رضاعت سے، آپ کی مجاہدات سے، آپ کے تقوی سے، آپ کی عبادت سے بہت خوش ہو گیا ہوں۔
اب آپ کی نماز جو ہے سب، نماز روزہ سب معاف ہو گیا۔ تو حضرت کو فوراً خیال آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے دنیا کے اندر سب سے اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کا مرتبہ ہے۔ جب ان کے اوپر نماز معاف نہیں ہوئی، ان کے اوپر عبادت معاف نہ ہوئی، تو ہم جیسے کے اوپر کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ تو ان کو سمجھ میں آگے لگتا ہے یہ شیطانی چرخا ہے۔ انہوں نے فوراً لا حول پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، اور جتنی روشنی اس نے تھی سب غائب۔ اسی کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ حضرت آج تو آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا، آپ کے علم نے بچا لیا۔ فوراً حضرت نے جواب دیا کہ ہم کو ہمارے علم نہیں بچایا، ہم کو ہمارے اللہ نے بچا لیا۔ اگر کہہ دیتے کہ ہم کو ہمارے علم بچا لیا، یہ نورانی دھوکہ ہے۔ کہتے ہیں عالم لوگ نے کہ 70,000 نورانی دھوکہ آپ کو پھنسائے بھی رہے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم جو ہے کفر کی طرف ڈھل رہے ہیں۔ کتنی اچھی بات کہا کہ حضرت واقعی انہوں نے، اللہ نے ان کو علم دیا تھا، اپنے علم سے پہچان بھی گئے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہاں ہم کو ہمارے علم نے بچا لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے اللہ نے بچایا، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم، جیسے شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو کہا ارے آپ کی ربوبیت، آپ کی الوہیت اتنی ہے کہ آپ جو ہے شیر خوارگی میں آپ کھڑے ہو کر تقریر کر لیا۔ تو کہا کہ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، جو تو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو طاقت دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو گویائی دی۔ کہا کہ آپ کی ربوبیت کا کیا کہنا، آپ کی شان کا کیا کہنا، آپ تو پرندے میں پھونک مار دے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا ہے، مٹی کی بنا کر کے آپ جو ہے پھونک دیتے وہ زندہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ مردے کو کے اندر پھونک مار دیتے ہیں وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، آپ کی ربوبیت کا کیا کہنا؟ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہم تو اللہ کے محتاج ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا ہم کچھ۔ یہ تو معجزہ ہے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، ایک لاٹھی دیا اور ایک روشنی تھی ان کے جو ہے ہاتھ سے روشنی نکلتی تھی، کہتے ہیں سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جاتی تھی۔ تو شیطان تو بہکانے کے لیے پریشان ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک کا واقعہ ہے کہ انہوں نے وہ کہیں جا رہے تھے، تو کبھی کبھی ایسا ہوا کئی سال وہ جنگل میں رہے اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضاعت کے لیے، مجاہدات کے لیے، تقویٰ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے جنگل میں رہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کو پانی نہیں ملا، پیاس کی شدت لگی ہوئی تھی، پانی طلب کیا تو پانی کہیں ملا نہیں، پانی کہیں نہیں ملا۔ تو ایک غیب سے ایک ہاتھ نکلا اور کہا یہ لیجیے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے پانی بھجوایا۔ کہاں سے؟ جنت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پانی بھیجا ہے، پی لیجیے۔ لیکن وہ جو گلاس تھا وہ سونے کا گلاس تھا، وہ چاندی کا گلاس تھا۔ تو سمجھ گئے کہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ فوراً انہوں نے لا حول پڑھا، کہا کہ انہوں نے کہا کہ جب ہمارے حضور نے سونا چاندی حرام کیا تو کہاں ہمارے لیے کہاں جائز ہوگا، لگتا ہے یہ شیطان ہے۔